آج جب ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے بھی تفصیلاً گفتگو کی ہے افغانستان کے حوالے سے، اور اسپیشلی یہ جو بم دھماکے کی بات ہو رہی تھی اس میں انہوں نے انڈیا کو انوالو کیا ہے۔ لاہور دھماکے کے ذمہ داروں کو بھارت کی مالی مدد حاصل تھی۔ بڑے ٹیکنیکل لفظ استعمال ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اب شیر رشید احمد کہتا ہے کہ ایسا تو معاملہ نہیں ہے۔ اب میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ یہ وزیر آپس میں بیٹھ کے طے نہیں کر پاتے کہ بھی لوگوں کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے۔ دھماکے میں ایک آدمی کے پیچھے ہیں، ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا ورنہ شام کو بھارتی میڈیا میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ دہشت گرد کے قدموں کی چاپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج جب ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے بھی تفصیلاً گفتگو کی ہے افغانستان کے حوالے سے، اور اسپیشلی یہ جو بم دھماکے کی بات ہو رہی تھی اس میں انہوں نے انڈیا کو انوالو کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے کہ معاملات ہمارے کس طرف جا رہے ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں سر، اگر مجھے آپ اجازت دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور پہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، میری مدد کیجیے گا آپ تینوں دوست، کہ شاہ محمود قریشی جو وزیر کیا ہیں خارجہ ہیں ہمارے ملک کے، وزیر خارجہ ہیں نا، وزیر خارجہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لاہور دھماکے کے ذمہ داروں کو بھارت کی مالی مدد حاصل تھی۔ بڑے ٹیکنیکل لفظ استعمال ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ مدد حاصل تھی، پھر مدد حاصل ہونے کے ساتھ مالی مدد حاصل تھی، تعاون تھا، مقامی تعاون تھا، یہ چیزیں ہیں۔ لیکن بڑے مزے کی بات ہے، جس آدمی کی ذمہ داری ہے اس حکومت کے اندر، اس کیبنٹ کے اندر، اس کا نام شیخ رشید احمد ہے۔ اب شیخ رشید احمد کہتا ہے کہ ایسا تو معاملہ نہیں ہے۔ اب میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہ لاہور دھماکے کے ملزموں تک پہنچنے کا دعویٰ کر لیا ہے اور دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ یہ نہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں بھارت کی مالی امداد شامل تھی۔ آئی ڈونٹ نو، یہ وزیر آپس میں بیٹھ کے طے نہیں کر پاتے کہ بھی لوگوں کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے۔ اور یہ آگے اسی اسپیچ میں ابھی کہ کالعدم طریقے طالبان سے بات نہیں ہو سکتی، ہم ان کی شرائط کو قبول نہیں کر سکتے، ہمارے ان کے درمیان ڈائلاگ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ الزام بھی انہوں نے لگایا کہ سیز فائر کالعدم ٹی ٹی پی نے خود توڑی ہے، اور ٹی ٹی پی اگر ہمارے خلاف لڑے گی، ہمارا مقابلہ کرے گی، تو ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ یہ تو تھی دو وفاقی وزراء کے بیانات پہ میری آبزرویشن۔ باقی آپ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو ہمارے وزراء کی جو خاص طور سے سینٹرل منسٹرز ہیں، یعنی وفاق کے وزیر ہیں، ان میں ہر ایک کو دوسرے کا کام بہتر آتا ہے، لہٰذا پتہ چلے گا کہ صوبوں کی بات جو ہے وہ کسی ایسے منسٹر کو کرنی چاہیے تھی جس کا تعلق ہو، جس طرح کہ پولیٹیکل جو کوارڈینیشن کا منسٹر ہے، جو پروونسز کے انٹر پروونس کوارڈینیشن، اس کو بات کرنی چاہیے تھی، وہاں وزیر خارجہ بول رہے ہیں۔ جو دھماکوں کی بات تھی وہ شیخ رشید کو کرنی چاہیے تھی، فارن منسٹر بول رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی اپنا کام نہیں کر رہا، دوسرے کا کام اس کو بہتر آتا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو گفتگو شیخ رشید نے کی ہے، اس کے اوپر ہم بھی اپنے پروگرام میں خاص طور سے پی جے جاوید آپ بھی بات کرتے رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب سے انہوں نے سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، پاکستان میں اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات میں بہت واضح طور پر اضافہ ہوا ہے۔ 13 آپریشنز اب تک ہو چکے ہیں، جن میں سے 11 کوئٹہ میں ہوئے ہیں، اور جانیں کتنی گئی ہیں اب تک سامنے ہیں۔ 3 جو ہیں وہ کے پی کے میں ہوئے ہیں، اور 1 اسلام آباد اور 1 لاہور ایڈ کر لیں تو تعداد 15 بن جاتی ہے۔ ہمیں سارا پتہ ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی بہترین ایجنسیز شمار نہیں ہوتی بلکہ ریکگنائز کیا جاتا ہے ان کو، تو یہ بات ان سے پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ واردات کہاں سے ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا کے اوپر ہم یہ ڈھکا چھپا الزام کہ جنہوں نے مالی معاونت کیا ہوتی ہے؟ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو تو اسپانسر کیا جاتا ہے بائی آل اسپیکٹ، اسلحہ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ مارک، کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوئی ہے۔ خوست میں جو خفیہ مذاکرات 3-4 ہفتے تک جاری رہے، جس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم یہ سیز فائر جو ہے اس کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک بات بہت میں اور بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، یہ کون کہتا ہے؟ وہی ہمارا جو وفاقی وزیر ہے، کہ بی این اے ایک چھوٹا سا گروپ ہے، پتہ نہیں ابھی بی ایل اے نے انارکلی کی ذمہ داری حملے کی قبول کی ہے نہیں کی ہے۔ دھماکے میں ایک آدمی کے پیچھے ہیں، ابھی دیکھیں کتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے۔ دھماکے میں ایک آدمی کے پیچھے ہیں، کیا بات ہے یار، کیا سیکریسی ہے، کیا سیکریسی مینٹین کر رہے ہو؟ اگر یہ سوال کوئی صحافی پوچھ لے تو اس کو جواب ملتا ہے، نو وی کانٹ آنسر دس کوشچن یہاں پہ
ملک کی وہ کیا سیکرٹ معاملات ہیں. فرما رہے ہیں وزیر صاحب فرما رہے ہیں دھماکے میں ایک آدمی کے پیچھے ہیں, ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا ورنہ شام کو بھارتی میڈیا میرے پیچھے پڑ جائے گا. دہشت گرد کے قدموں کی چاپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے بات ان لوگوں سے کیوں شروع کی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ ملک ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی انسٹیٹیوشن ہے جس کے Why have you granted them recognition? Yes. They are the most powerful. They are the most powerful. No, sir, they are not the country. They are the most powerful. They are just identity. You do not talk to terrorists. They are most powerful people in this area. ایک ریاست جو ہے ان سے بات کرنے پہ مجبور ہے. They are most powerful people. سر یہاں ایک سیکنڈ, They are the big cartel. فل اسٹاپ لگائیں. آپ نے صحیح کہا مجبور ہے. اوکے, کیوں ہے مجبور؟ مجھے نہیں پتا, تو وہ غلط ان سے پوچھیں جو یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. جو بات کر رہے ہیں ہم یہی تو بات کر رہے ہیں, یہی تو ڈبیٹ ہے ہماری, یہی نیشنل ڈبیٹ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بات کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ بات کرو گے تو پھر جیسے وہ کیا کہتے ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں یہ افغان طالبان نے میڈییٹ کرائی ہے یہ بات, یہ ان کے ساتھ. تو دیٹ مینس یہ جو ٹی ٹی پی ہے ایک انسٹیٹیوشن کہہ لو, ایک رینیگیڈ انسٹیٹیوشن, ایک گروپ جی, ایک گروپ ہے, گروپ آف پیپل, بالکل, اینڈ دے آر انکنٹرولبل. They are not even controllable by the Afghan Taliban. So, number one, آپ اگر یہ لائن لیں گے تو پھر مجھے پلیز یہ بتا دیں جو ابھی آپ نے ایک فکرہ استعمال کیا ہے, شیخ صاحب کیا گورنمنٹ میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں؟ I don't know. ہاں تو پھر یہاں نہیں, میرے کاغذات میں ابھی تک جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں جو پروگرام جی ہے تو وہ رشید صاحب, لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اپوزیشن سے آ جائے تو میں سمجھا پھر بھی بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا, آپ کو پتا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے ساتھ وہ آپ کے پاس وہ رسپانسبلٹی ہے کہ جس کے اندر آپ نے عوام کو جواب دینا ہے کہ میری حکومت یہ اقدامات لے رہے ہیں. ہم دھماکے میں ایک آدمی کے پیچھے ہیں, ایک آدمی کے ابھی ایک آپ نے ساتھ ہندوستان پہ بلیم ڈال دیا. آپ کی ایک کہہ رہا ہے آپ کے فارن منسٹر, جو کہ آپ نے صحیح کہا انٹیریئر منسٹر کا کام ہے, فارن منسٹر کا نہیں ہے. انٹیریئر منسٹر آپ کو بتائے گا یہ میری انویسٹیگیشن ہے جو کہ FIA کرے گی, آئی بی کرے گی, ISI کرے گی, پولیس کرے گی. اب امیجیٹلی آپ ہندوستان پہ بلیم کر دو, بھائی کل وہاں بلاسٹ ہوگا, وہ ہمارے فزل آؤٹ ہو جاتی ہے نا بات. ایگزیکٹلی, ہم دو تین جگہ بلیم رکھیں گے اگر تو فزل آؤٹ ہو جائے گی. یہ تو پنگ پونگ ہے جاوید, ٹوٹل پنگ پونگ. اچھا دیکھیں پیجے, آپ نے بات کی, بخاری صاحب نے بات کی اور افتخار صاحب نے بات کی. شیخ رشید صاحب نے اپنی ہی پریس کانفرنس میں اگر انڈیا کا حوالہ دیا اور شاہ محمود قریشی نے اگر انڈیا کا حوالہ دیا تو اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے. وہ ریزن جو مجھے سمجھ آتی ہے, ون آف دی میجر ریزن, کہ جس ایریا یا جس اسپاٹ پہ ہوا وہ مینلی وہ ایریا ہے جہاں انڈین پروڈکٹس زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں, جو بارڈر پار سے آتی ہیں یا سمگلنگ سے آتی ہیں یا لیگل یا انلیگل وے سے. سو ادھر ان کے کہیں نہ کہیں سمپتائزر یا ہینڈلر یا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے. دس از ون ریزن, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوائٹ لاجیکل ریزن, جس کی وجہ سے ایک طرف انڈیا کا نام لیتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے بات کر دی تو انڈین میڈیا میرے پیچھے پڑ جائے گا. تو وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, جب تک if you are not sure آپ کو کسی کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو اس میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے وہ TTP ہے, چاہے BLA ہے, چاہے BNA ہے, چاہے کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, ہم نے یہ امن $150 ارب کے نقصان اور 80,000 شہادتوں کے ساتھ حاصل کیا ہے. کوئی بھی حکومت ہو اور عوام ہو, سب کو مل کے اس امن کو مینٹین رکھنا چاہیے. لیکن شیخ رشید صاحب کی آج کی پریس کانفرنس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ عالمی طاقتیں داسو, باشا ڈیم, سی پیک کے خلاف ہیں. اگر ہم اس کو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ گیم وہی افغانستان والی گیم آ جاتی ہے. یہ وہی گیم بن جاتی ہے کہ جو BLA کے ذریعے یا BLA کے ذریعے یا TTP کے ذریعے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر کے پاکستان کے امن کو خراب کیا جائے. اور جو ہم ہر شو میں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پر امن افغانستان ہمارے لیے, چائنا کے لیے, کیونکہ جب آپ ریجنل فورسز کو ٹارگٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, سی پیک کی بات کرتے ہیں, تو پھر چائنا آٹومیٹکلی انوالو ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک بات آتی ہے بخاری صاحب, اب یہ جو بات کر رہے ہیں سیز فائر کی ہم بات کرتے ہیں, شیخ صاحب کہتے ہیں سیز فائر ہے اور سیز فائر توڑی ہے, تو دیٹ مینس ہم کسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں نا. یہ کون ہے؟ یہ لڑائی چلتی رہے گی, اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. دیکھو بات یہ ہے کہ TTP کوئی ایک گروپ نہیں ہے, وہ کچھ 6-7 گروپ ہیں. آپ ہو سکتا ہے 1-2 کو انگیج کر لیں, جو باقی 3-4 ڈس انگیج رہیں گے, آپ کی لڑائی تو یہ چلتی رہے گی. ہم سارے ایک بات پہ کنونس ہیں کہ NDS ہو, موساد ہو, CIA ہو, را ہو, اسپن بولدک کے علاقے میں for 20 long years they have been planning, executing operations against Pakistan. ہمیں پتہ تو ہے ہمارے دشمن کا,
اور یقینی طور پہ میں یہ نہیں کہتا کہ یعنی شاہ محمود قریشی نے کوئی جھک ماری ہے یا بے تکی کو بات کر دی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ یقینی طور پہ ہے، کیونکہ یہ 4 انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو پاکستان میں امن نہیں ہونے دیں گی. یہ ان کا ٹارگٹ ہے، یہ ان کا فوکس ہے، یہ ان کا مطمع نظر ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم انٹرنلی ایک پیج پر ہوں. بالکل چاہے وہ فورن منسٹر ہے، چاہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے، بات ایک کر رہے ہوں. جو چیز ہمیں پتہ ہے کہ ان چاروں نے ہمیں چین سے نہیں رہنے دینا، اس کے اوپر کوئی الوژن نہیں ہونا چاہیے. نہ what should we do. ایک یقینی طور پہ ہماری ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہوں گی، لیکن ہمیں ایز اے نیشنل میڈیا اور ایز اے پیپل ایٹ لارج شوڈ سپورٹ آور گورنمنٹ ٹو کمبیٹ دیز اینیمیز آف دا اسٹیٹ. اس کے بارے میں ہم کانفلکٹ میں نہ جائیں. بالکل صحیح بات. ہماری فل سپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ معاملہ کمٹمنٹ کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ان سرکاری اداروں کی ذمہ داری کا معاملہ ہے جنہوں نے نیکٹا بنانے کا فیصلہ کیا تھا. ان کی ذمہ داری بھی ہے. نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹس تھے، ان پر عمل درآمد کرنا ان کی ذمہ داری تھی. جو آج ہمیں کہانیاں، ایک کہانی کہتا ہے کہ جی مغرب کی طرف سے قدم اٹھے ہیں، ایک کہتا ہے جی نہیں مشرق کی طرف سے قدم آئے ہوں گے، اور ایسے کنکلوڈ کر کے ان لوگوں کا استعمال کر کے اپنی نااہلی کو مت چھپائیں. ہماری پروٹیکشن از یور ریسپانسبلٹی. یہ نہیں کہ جب بھی واقعہ ہو جائے آپ کسی پہ ڈال دیں. اور پھر یہاں پہ یہ اس ٹیبل پہ یہ ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے کہ ان سے بات کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں. میں تو ہر اس آدمی کو دشمن سمجھتا ہوں جس نے میرے نوجوان فوجیوں کو، بہادر فوجیوں کو ذبح کیا، قتل کیا، شہید کیا، میرے 70,000 پاکستانیوں کو مارا. مجھے اس میں کوئی بحث نہیں ہے کون اچھا ہے کون برا ہے، کس کا نام اے اور کس کا نام